السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں دین ابراہیمی میں قریش کی چند بدعات کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دینی حالت اور اس کے علاوہ عرب معاشرے میں اقتصادی اور اخلاقی حالات کا مختصر سا جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دین ابراہیمی میں قریش کی چند بدعات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام بدعات اور حالات کا جائزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قریش کے لوگ کافی زیادہ بدعات میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ ان میں چند ایک بدعات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی بنا پر اپنا نام حمص رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود و حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک ایک اور بدعت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے حمص یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی تیسری بدعت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرے کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ چوتھی بدعت ان کے نزدیک یہ تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے پہلے طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، چنانچہ اگر ان کو کپڑا دستیاب نہ ہو تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں، اور دوران طواف کچھ عربی اشعار بھی پڑھا کرتی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، آج کچھ پاگل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ بہرحال ہم نے بہت ساری بدعات میں سے عرب معاشرے میں اسلام سے قبل بے شمار بدعات تھی، جن میں سے میں نے 3-4 کا ذکر آپ کے سامنے رکھا ہے تمہید کے طور پر، ورنہ بدعات تو بہت زیادہ تھیں۔ اس کے علاوہ ہم مختصر سی عرب معاشرے کی دینی حالت پر بھی غور کر لیں کہ ان کی دینی حالت کس طرح کی تھی۔ جس وقت اسلام کا نور طلوع ہو رہا تھا، تمام جو مذاہب یا ادیان تھے وہ جو عرب میں پائے جاتے تھے، سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کا ادا امر و نواہی سے کوسوں دور تھے، اسی شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بت پرستوں کی وہی عادات و رسومات پیدا ہو چلی تھیں جنہیں دین خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کا یہ حال تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے۔ لوگ اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو، کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ ہو، ان کی تعلیمات کے ساتھ تساہل کیوں نہ کرنا پڑتا،
چاہے جن کی تقدیس کے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے، جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیت بھی ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات اس طرز زندگی سے میل جول نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین جیسا ہی تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسوم و رواج میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ اب ہم اس جاہل معاشرے کے اقتصادی اور اخلاقی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کا بھی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصہ ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس کی راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائلی کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ لیکن ان سب کے باوجود مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اس کی بات کا فیصلہ مرد کے توسط سے ہوا کرتا تھا۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے لیے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنے نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی اور فحش کاری و زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کے زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کرواؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس کو عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استفضاء کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیو کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی، سب کا سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور زنا کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد عورت سب کو بلا بھیجتی، سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کو جو معاملہ تھا آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بطن میں بچہ ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لیتی اور اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوا کرتی تھیں جو اپنے دروازے پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے کر جو ان کے پاس آنا جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا اور اسے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منظوم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں
غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی حد معین تھی۔ زناکاری اور تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا انسان کوئی کسی قسم سے مستثنا نہ تھا۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بڑائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہ کرتی تھی۔ چنانچہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاہلیت کی بات کہی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زنا کار کے لیے پتھر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زماں کے درمیان زماں کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زماں کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معروف ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کے احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کی بات ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط ہوتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آشنا کر دیتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے۔ اس مثل کے معنی میں بھی وہ اصطلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک مختلف قبائل ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ، تو یہ پوری طرح شکست و ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کے امیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں حلف اور تابع داری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی حالت ضعف و بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی۔ جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھے اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ یہ ہم نے مجموعی حالت بیان کی۔ اب ہم اقتصادی حالت کی طرف آتے ہیں۔ عرب کی اقتصادی حالت کیا تھی؟ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا تھا، اور تجارت ہی کے ذریعے ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھا۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرہ عرب کا یہ حال تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں ان کے ہاں امن سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجننہ وغیرہ لگتے تھے۔ یہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔
کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دیباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ سارا عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی۔ لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ یہ اقتصادی حالت تھی۔ اب ہم اس کی اخلاقی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ عرب کے اخلاقی پہلو کیا تھے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر دنگ اور پریشان رہ جاتے تھے، ششدر رہ جاتے تھے۔ ان میں ایک بات تو کرم سخاوت کی آتی ہے۔ یہ اہل جاہلیت کا ایک ایسا وصف تھا جس میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر سب فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے ہیں۔ اسی وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تھی۔ ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے۔ اسی طرح انسانوں کی بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ یہ تھا کہ شراب نوشی پر بھی فخر کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے، اور اس پر اشعار بھی پڑھتے تھے، اور مختلف اشعار اس پر نظر بھی آتے ہیں ہمارے عربی میں۔ ایک چند 2-3 اشعار کا میں اردو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میں نے دوپہر کی تیزی روکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تھی، تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا دیتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں ہی کوتاہی نہیں کرتا، اور میرے اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا وہ جوا بھی کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ میں انہیں نفع بخش طریقہ ہے، انہیں جو بھی نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ جاتا اسے مسکینوں کو دے دیتے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کے لیے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ یعنی نفع سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہ چونکہ زیادہ ہے تو گناہ ان نفع سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ وفائے عہد آتا ہے۔ یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے کہ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے، اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیش سمجھتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شیبانی، سمعیل بن عادیہ اور صاحب بن زاردہ کے واقعات کافی ہیں۔ اس کے علاوہ خودداری و عزت و نفس، اس پر قائم رہنا، ظلم و جبر برداشت کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا سی بات پر ذلت و اہانت کی بو آتی تھی شمشیر و سناں اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھیڑ دیتے، اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ اس کے علاوہ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، جب وہ کسی کام کو مجد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، اور اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 5، حلم و بردباری اور سنجیدگی۔ یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادات کے سبب نادر الوجود تھی۔ اس کے علاوہ بدوی سادگی۔
یعنی تمدن کی علائشوں اور داو پیش سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بدعہدی سے دور اور متنفر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ وہ یہی قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے اور انہی کی وجہ سے المناک حادثات پیش آتے تھے، لیکن یہ فی نفسہ بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے۔ یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی وفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ ہم نے کچھ اخلاق اور کچھ ان کی اقتصادی زندگی اور دینی زندگی کا جائزہ لیا۔ ہمیں جہاں جہاں زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے میں چند ایک بڑی اچھی خوبیاں بھی نظر آتی ہیں، ان میں تھوڑے سے منفی پہلو کہیں کہیں گراں طور پر نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن زیادہ تر ان کے ہاں بیہودگی، زناکاریاں اور اس طرح کی رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو قدراً قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے یہ واقعات ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے تمام خرافات، تمام بدعات کو ختم کر دیا اور اسلام کی ایک نئی روح اور نیا دین لے کے آئے، نئی پہچان لے کے آئے، جس میں عورت کو بھی ایک مقام حاصل ہو گیا۔ وگرنہ دیکھا جائے تو عورت کی حیثیت عرب، آپ نے ابھی دیکھی ہے عورت کی حیثیت عرب معاشرے میں کیا تھی۔ عورت کو ایک مقام، نہ صرف مقام حاصل ہو گیا بلکہ عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے، اور 75% ماں کو حسن سلوک کا حقدار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ معاشرہ جس میں عورت کو زندہ درگود کر دیا جاتا، زناخوریاں ہوتی، اس کا مقام و مرتبہ نہیں تھا، بولنے کا حق نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ان تمام خرافات کو ختم کر کے عورت کو ایک بڑا مقام دے دیا، عورت کو ایک بڑا اللہ درجے کی حیثیت دے دی اور جنت ان کے قدموں تلے رکھ دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک آپ نے پڑھا۔ غلاموں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک مقام دے دیا، ان کو بھی ایک حیثیت دے دی۔ الغرض اس بات کا مختصراً جائزہ لیا جائے تو زندگی کا ایک ایک معاشرہ، زندگی کا ایک ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ترامیم کر کے، ان میں ایک نئی اصلاحات کر کے، نئے قوانین بنا کر ایک ایک معاشرے کو، جو گرا ہوا معاشرہ تھا، جو دھتکارا ہوا معاشرہ تھا، ان کو ایک بہت بڑا مقام دے دیا۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری نہیں۔ برتری اگر کسی بات پر ہے تو وہ صرف تقوی ہے، چاہے کالا یا گورا یا کوئی بھی ہو، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ اگر رنگ، نسل اور قبائل کی بنیاد پر برتری ہوتی تو یقین جانیے کہ حضرت بلال کا کیا حال ہوتا۔ اور حضرت بلال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے، ساری امت پیچھے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوں گے، تو جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے، کیونکہ اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو سیار فوم تھا، غلام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تقسیم ختم کر کے عرب معاشرے کے اندر انسان کو ویلیو دی، انسان کو اہمیت دی، خواتین کو اہمیت دی، غلام کو اہمیت دی، چھوٹے کو اہمیت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تمام خرافات اور رسوم و رواج کو ختم کر دیا۔ خاندان نبوت تو تھا ہی، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو نبوت ملنا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور میں آپ کو اگر بعد مختصراً تھوڑا سا سلسلہ نسب بھی بتاتا چلوں آخر میں، پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر آپ سب جانتے ہیں پیدا ہوئے، اور اس دور میں پیدا ہوئے
جس دور میں زمانہ جاہلیت اپنے عروج پر تھا۔ زمانہ جاہلیت اپنے عروج سے بھی یوں آگے کہیں تو میرا خیال ہے بے جا نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی میں قدم رکھا، نبوت سے سرفراز ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو عرب قبیلے کے اندر غلط رسوم و رواج تھے ان غلط رسوم و رواج کا خاتمہ کیا، اور ایک نئی پہچان دی انسان کو، ایک نئی پہچان دی معاشرے کو، ایک نئی پہچان دی قبیلے کو، اور اس پیرائے پر کھڑا کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عرب وہ معاشرہ تھا کہ عرب کا جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور دنیا میں ترقیوں کے معاملات میں بہت پیچھے تھے، اور چونکہ زبان دانی پر تو ان کا فخر تھا ہی، عربی زبان میں کوئی شکوک و شبہات بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہی معاشرہ چرواہا، خانہ بدوش معاشرہ، چرواہے جنہوں کو کہا جاتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور جسے ہم پنجابی زبان میں خردماغ نہیں کہتے، خردماغ معاشرہ تھا۔ اور ایسے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی پہچان دی کہ وہی معاشرہ پوری دنیا میں چھا گیا، وہی معاشرہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور اسی معاشرے نے اپنی تہذیب، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے وجود سے دنیا کو متاثر کیا، اور پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی، اور پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا گیا، اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ یہ وہی معاشرہ ہے، یہ وہی عرب معاشرہ ہے، اور جس میں گھوڑا دوڑانے پر بھی آپ نے پڑھا ہوگا مولانا حالی کی مسدس حالی پر جو انہوں نے بات کی ہے، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، تو یہ وہ معاشرہ تھا، کسی نے گھوڑا آگے دوڑا لیا، آگے لے گیا تو اس پر خاندانی جنگیں ہو جاتی تھیں، لڑکیوں پر خاندانی جنگیں ہو جاتی تھیں، اور نہ ختم ہونے والی جنگیں، غلاموں پر جنگیں ہوتی تھیں، اور طرح طرح کی رسوم و رواج۔ میں نے 4 آپ کو جو ایک نکاح کے طریقے بھی بتائے جو ان کے ہم تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گھٹیا طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ انہوں نے کہا جی ایک عورت جو ہے نا وہ مردوں کو اپنے پاس بلاتی تھی، اور بلانے کے بعد جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی پھر ایک جو ہے نا وہ جشن کا سما رکھا جاتا، عورت وہاں موجود ہوتی، وہ سارے مرد جو اس کے پاس آئے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جاتا، اکٹھا کرنے کے بعد جس کے بارے میں کہا جاتا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یا یہ اس کی اولاد ہے، وہی اس کی اولاد ہو جاتی، وہی میاں بیوی بن جاتے اور باقی اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ یہ کتنا غلیظ معاشرہ تھا، جہاں اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ماؤں کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور ایک عورت کو غلام جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ آج تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر، ساری زندگی جو ہے نا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزار ہوتی رہیں، سجدہ کرتی رہیں، تو میرا خیال ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو، اس امت کو دیا، تو یہ امت جو ہے نا اس کو دنیا کی سب سے عظیم امت بنا دیا، اور عظیم انسان اور عظیم تبلیغات۔ اور آج بھی اگر اس معاشرے کے اندر بھی دیکھا جائے، غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں، جن میں مائیکل ہارٹ کی کتاب بھی ہے، دوسرے گرو نانک کی بھی ہے، اس طرح بڑے غیر مسلم ہیں جو اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کی بقا کے لیے، اور انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، اور انسان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو اصول اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سکھلا دیے ہیں، وہ آئندہ کسی دور میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہو سکا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کے ذریعے جو انقلاب لے کے آئے، اپنے زبان اور کردار کے ذریعے جو دنیا میں انقلاب لے کے آئے، اس کی مثال رہتی دنیا تک اور قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اس قدر با کردار شخصیت سے دنیا کو متاثر کیا۔ تو ناظرین، میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے تھوڑا سا آپ کو عرب قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ جو عرب قبائل کے رسوم و رواج تھے، جو دین ابراہیمی میں رسوم و رواج تھے،
جو اس کے بعد اسی طرح رسوم و رواج اور بدعات عام تھی، ان کا مختصر سا تھی تو بے شمار مختصر سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ایک پس منظر کے طور پر تھوڑا سا میں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کس طرح رسوم و رواج ختم ہوئے اور کس طرح انسان کو ایک اہمیت دی، انسان کو ایک بلند و بالا مقام دیا۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔